نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان مختلف طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں ہے۔ انسان زندگی میں مختلف طرح کے مسائل، بیماریوں، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ ان پریشانیوں میں سے بہت سی پریشانیاں مادی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن کئی ایک پریشانیاں مافوق الطبیعات اثرات کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ انسان پر جو منفی اثرات مرتب ہونے کے امکانات رہتے ہیں، ان میں جہاں پر جادو کے اثرات، جنات کے حملے شامل ہیں، وہیں پر انسان نظر بد کی لپیٹ میں بھی رہتا ہے۔ نظر بد کے لگنے کے امکانات ہمیشہ انسان کی زندگی میں باقی رہتے ہیں۔ نظر بد ان اشیاء میں شامل نہیں جن کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکیں کہ اس کا تعلق توہم پرستی کے ساتھ ہے۔ نظر بد کے حوالے سے قرآن و سنت کا موقف بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو حق قرار دیا ہے، اور نظر بد کے اثرات کے حوالے سے آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات عالیہ بالکل واضح ہیں۔ سیدہ ام سلمہ اس بات کو روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کے اوپر داغ تھے، دانے تھے، پمپلز وغیرہ تھے یا چٹاخ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کا حکم دیا کہ اس کو دم کیا جائے، یہ نظر بد کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد کے امکانات نظر بد لگنے کے بعد اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی مرتبہ حسی اثرات اور حسی جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ائمہ نے اس حوالے سے کلام کیا۔ اس کلام کا خلاصہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ نظر بد کئی مرتبہ انسان کو مختلف طرح کی پریشانیوں کا مبتلا کر دیتی ہے، اس کو گرا دیتی ہے، اس کو ڈپریس کر دیتی ہے، اور کئی مرتبہ نظر بد کے اثرات انسان کے وجود کے اندر ایک حسی یا ٹینجیبل حقیقت یا ٹینجیبل بیماری کی شکل بھی اختیار کر جاتے ہیں۔ نظر بد کا تعلق توہم پرستی کے ساتھ نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے لحاظ سے ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور سورہ قلم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں یوں واضح فرما دیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ جس وقت کافر ذکر کو سنتے ہیں تو قریب ہوتا ہے کہ اپنی نظر بد کے ذریعے وہ آپ کو پھسلا دیں، یعنی وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اپنی نظر بد کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں۔ نظر عموماً جو انسانوں کو لگتی ہے وہ تو ملامت والی نگاہ ہوتی ہے، حسد والی نگاہ ہوتی ہے، اور حسد والی نگاہ کے نتیجے میں انسان کئی مرتبہ دل کی گرانی کا شکار، سر کے دباؤ کا شکار، اعصاب کے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ ایسی بے چینی یا اضطراب کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یا جس کے بارے میں صحیح طور پر جج کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پس منظر کے اندر نظر بد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ کئی علماء جن کا تعلق روحانی علاج اور معالجے کے ساتھ ان کا یہ موقف ہے کہ نظر بد کے اثرات کئی مرتبہ جادو سے بھی سبقت لے جاتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ امت کا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے قبروں تک جا پہنچے گی۔ جس طرح نظر بد کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے کتاب و سنت سے کہ یہ حقیقت ہے، تو اس کی جو شدت ہے، اس کی جو گریوٹی ہے، اس کے حوالے سے بھی کتاب و سنت کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر رہنمائی کی گئی ہے کہ اونٹ جو ہے اس کو نظر بد جو ہے ہنڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہٹا کٹا آدمی، صحت مند آدمی، تندرست آدمی جو ہوتا ہے وہ نظر بد کی وجہ سے مختلف طرح کے مصائب کا اور مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے جتنی بھی انسان کو افکار دامنگیر ہو سکتے ہیں، جتنی بھی تکالیف دامنگیر ہو سکتی ہیں،
ان کے بارے میں بڑے کامل اور مکمل انداز میں رہنمائی کی گئی ہے۔ حاسد ہر شخص کے ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ حاسدین کے باوجود بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے زندگی کے اندر نشیب و فراز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نظر بد ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، شیطانی اثرات ہوں، جنات کی طرف سے ہونے والی پیش قدمی ہو، ان تمام کے تمام اثرات کا تعلق در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے ساتھ ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ جادوگر جو ہوتا ہے، اگرچہ وہ جادو کے ذریعے اپنے شکار کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجازت نہیں ہوتی، اس کا امر نہیں ہوتا، اس وقت تک جادو کا یہ وار مؤثر نہیں ہو سکا۔ اسی طرح نظر بد یا حسد کا جو حملہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسانوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے حفاظت کا بندوبست فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے انسان ان حاسدانہ عزائم کے باوجود پرسکون اور پرامن زندگی گزارتا رہتا ہے۔ سحر کے حوالے سے، جادوگری کے اثرات کے حوالے سے کلام حمید نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جادوگروں نے جب سحر کا وار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بھی رسیاں کچھ یوں محسوس ہوتی تھی گویا کہ سام دوڑ رہے ہوں، اور حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی آپ کے اوپر جادو کے اثرات مرتب ہوئے۔ جادو کے اثرات اتنی جلیل القدر مرتب ہوئے تو بوجہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ مرتب ہوئے۔ کوئی یہی معاملہ نظر بد کا بھی ہے۔ جب نظر بد انسان کے اوپر حملہ کرتی ہے تو اس وقت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحفظ عطا فرما دیتے ہیں اس کے لیے غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش انسانی زندگی میں آنی ہو تو پھر نظر بد جو ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نظر بد کے، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا، اس کے اثرات کے حوالے سے یا اس کی جو ایک حملہ ہے یا اس کی جو ایک ہدف ہے اس کے حوالے سے، اصل میں تو ملامت کرنے والی نگاہ، اصل میں تو حسد کرنے والی نگاہ جو ہوتی ہے وہ انسان کو گرا دیتی ہے، لیکن کئی مرتبہ اس کے برعکس بات بھی دیکھنے میں آتی ہے، اور احادیث طیبہ میں جو عمومی وظائف جو ہیں وہ جو لائے گئے ہیں، اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ کلمات کے استعاذے کو طلب کیا ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریلی سے، اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے۔ لیکن اس کے برعکس بھی مشاہدات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کئی مرتبہ محبت اور پیار کے ساتھ بھی جب انسان کسی چیز کے اوپر اپنی توجہ کو مرتکز کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بھی کئی مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس قسم کے الفاظ نہ کہنے کی وجہ سے، الحمدللہ جیسے الفاظ نہ کہنے کی وجہ سے نظر بد کے اثرات محبت والی نگاہ کے نتیجے کے اندر بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے وجود کی تعریف کی تو وہ جس کی تعریف کی گئی تھی وہ اس موقع کے اوپر زمین کے اوپر گر کر جو ہے بے ہوشی کی نئی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ تو ایسے عالم میں اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کوئی بغض نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا، فقط محبت تھی، چاہت تھی، پیار تھا۔ لیکن اس چاہت اور پیار کے دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو، اس کی تعریف کو اور اس کی حمد کو شامل نہیں کیا گیا تو وہ محبت والی نگاہ بھی اثرات بد کو مرتب کرنے کا سبب بن گئی۔ چنانچہ نظر بد بنیادی طور پہ تو ملامت کرنے والی نگاہ ہوتی ہے یا حسد کرنے والی نگاہ ہوتی ہے، لیکن کئی مرتبہ محبت اور چاہت والی نگاہ کے نتیجے کے اندر بھی انسان کے اوپر اثرات بد جو ہیں وہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کے نتیجے میں دونوں طرح کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ مادی نقصانات یا مادی بیماری کی حیثیت سے انسان کے اوپر جو ہے مسلط ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ روحانی بے قراری، تشنگی اور اسی قسم کی مایوسی یا انسان کا گر جانا
یا انسان کا اپنے دل میں گراوٹ کو محسوس کرنا، پسماندگی کو محسوس کرنا، یہ کیفیات جو ہے اس کے پتاری ہو جاتی ہیں۔ ان کیفیات سے نبردآزما ہونے کے لیے جب تک انسان کا کتاب و سنت کے اندر مذکور حقائق کے اوپر یقین نہ ہو، لامحالہ بات یہ ہے وہ اطباء، ڈاکٹرز، حکما کے مشاورت کے مطابق ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالعموم جو ہمارے ڈاکٹر ہیں یا حکما ہیں وہ عام طور پہ اس قسم کیفیات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو مسکن ادویات دیتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا دماغ وقتی طور پر سکون میں آ جاتا ہے، انسان نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے اس کا تعلق مادی حقائق کے ساتھ، بیرونی دنیا کے ساتھ کٹ جاتا ہے، وقتی طور پہ ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن یہ نظر بد کا حقیقی علاج نہیں ہے۔ نظر بد کا حقیقی علاج وہی ہے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کو جو دم کرنا چاہیے وہ بنیادی طور کے اوپر نظر بد کے حوالے سے کرنا چاہیے، یا انسان کو اگر کوئی گانے پھوڑے پھنسی یا اس قسم کے معاملات ہوں، اس صورت کے اندر انسان کو جو ہے وہ دم کرنا چاہیے، یا کسی انسان روحانی عارضے، جسمانی عارضے کا شکار ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی انسان کو دم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دم کیا کرتے تھے، آپ کے اصحاب جو تھے آپ ان کو دم والی آیات بتلایا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں ہے کہ نظر بد کے علاج کے حوالے سے ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنا چاہیے، اور احادیث طیبہ مذکور جو معصور دعائیں ہیں ان کے ساتھ بھی تمسک اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کے ساتھ تمسک اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظر بد کے اثرات جو ہیں بتدریج انسانوں سے زائل ہوتے چلے جائیں گے۔ کئی مرتبہ انیشیلی انسان کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، ان معصور دعاؤں کا التزام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر بہتری والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو انسان مایوس ہو کر ان چیزوں کا التزام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کلام اللہ کی آیات ہوں یا حدیث طیبہ میں مذکور جو معصور دعائیں ہوں، ان کے نتائج اگر فل فور مرتب نہیں ہوں گے تو آپ کے استقامت اختیار کرنے کے ساتھ، آپ کے تمسک اختیار کرنے کے ساتھ لازماً ان کے اثرات جو ہیں آپ کی زندگی کے اندر مرتب ہوں گے۔ انسانوں کو اپنی دعا کے اندر عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اذکار کے حوالے سے نتائج کے فوراً نہ نکلنے کی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حقیقت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہماری زندگی میں آنے والے جملہ مصائب ہمارے رب کے امر سے آ رہے ہیں۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا والی ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے اوپر اہل ایمان کا توکل ہونا چاہیے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اس کی جملہ مشاکل کو ختم فرما دیتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کسی چیز نے کب فنا ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، کب اس چیز نے باطل ہو جانا ہے، کب اس چیز نے محو ہو جانا ہے، کب اس چیز نے مٹ جانا ہے، کب اس چیز نے جو ہے اس میں تبدیلی اور تغیر رونما ہو جانا ہے۔ انسانوں کا کام در حقیقت میں خالق اور مالک کی بندگی کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی جستجو کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس بات کو واضح فرما دیا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ معاذ اللہ اگر ظاہری بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے اندر جس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کا ثبوت کو پیدا کرے گا، ہمارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں کئی ایسے حقائق بیان کیے ہیں جن کی طرف التفات کرنے کے بعد اور جن کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے،
ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے والوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پر چلا دیا جائے، اور وہ اہل ایمان کے اوپر نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح کلام حمید کے بارے میں یہ بات بڑی وضاحت سے ارشاد ہوئی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اگرچہ کلام حمید مجموعی طور پر، کلی طور پر انسانوں کے جملہ روحانی اور جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، لیکن اس کے باوجود کلام حمید کے بعض حصے ایسے ہیں اور احادیث طیبہ مذکور بعض دعائیں ایسی ہیں جن کا خصوصیت سے التزام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی نظر بد کو دور فرما دیتے ہیں۔ وہ اذکار جو کلام حمید میں اس حوالے سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، تینوں کل ہیں۔ جب آپ کثرت سے ان کا التزام کرتے ہیں، بکثرت ان کو پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نظر بد کو دور فرما دیتے ہیں۔ خصوصیت سے آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن میں حی و قیوم ہے، اس کے نیند نہ آنے کا ذکر ہے، اس کے اونگ نہ آنے کا ذکر ہے، اس کی علم کی وسعت کا ذکر ہے، اس کی کرسی کی وسعت کا ذکر ہے، زمین و آسمان کے اوپر اس کے تصرف کا اور ان کی حفاظت کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد انسان اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی روحانی عارضوں کو دور فرما دیتے ہیں، وہ سحر کی شکل میں ہو، جادو کی شکل میں ہو، ٹونے کی شکل میں ہو، یا نظر بد کی شکل میں ہو۔ اسی طرح استعاذہ کے اعتبار سے جب ہم سورہ فلق پہ غور کرتے ہیں تو اس میں جملہ جو انسان کے اوپر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان سے پناہ کو مانگا گیا، من شر ما خلق، اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، من شر غاسق اذا وقب، اور رات کا اندھیرا جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جس وقت گرہوں کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیاں گرہوں کے اوپر پڑھ ہی ہوتی ہیں، گرہوں کو لگایا جا رہا ہوتا ہے، انسان کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب حسد کرنے والا اپنے حسد کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب استعاذہ کو طلب کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب نظر بد کے اثرات کی وجہ سے اور جادو ٹونے یا حسد کے اثرات کی وجہ سے انسان کی طبیعت وساوس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اوہام کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، منفی تخیلات، منفی ارادوں، منفی عزائم کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، تو اس وقت قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس پڑھنے کے بعد من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اس موقع پر ان زبردست قسم کے وساوس سے پناہ مانگی جاتی ہے جو انسانوں کے سینوں میں القاء کیے جاتے ہیں۔ القاء کرنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث طیبہ کے اندر بھی بڑے خوبصورت اوراد اور وظائف ہمیں ملتے ہیں، جن میں سر فہرست اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق ہے۔ اسی طرح اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اسی طرح دیگر بہت سے اوراد جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا التزام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نظر بد کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے 5 نمازوں کی پابندی کرنا، ان کا التزام کرنا، پابند رہنا، نمازوں کے بعد اذکار کا التزام کرنا اور صبح و شام کے اذکار کے اوپر مداومت کو اختیار کرنا، یہ وہ فنڈامنٹل سٹیپس ہیں جن کا بنا پیرا ہونے کی وجہ سے انسان نظر بد کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو نظر بد کے حوالے سے ہم ان تمام کی تمام باتوں کو
اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس قسم کی کیفیت سے آپ دوچار ہوں تو آپ کو کثرت سے ان تمام کے تمام اوراد اور وظائف کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں ہمارے دوست، ساتھی، بھائی، بہنیں بیمار ہیں، نظر بد کی لپیٹ میں ہیں، جادو ٹونے یا حسد کی لپیٹ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصائب، ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔